ہمارے ہاں کچھ بدعات اور کچھ خرافات اور کچھ غلط قسم کی چیزیں جاری ہو گئی۔ وہ کیا ہے کہ تعزیے بنائے جاتے ہیں، کوئی ان تعزیوں کے گرد طواف کر رہا ہوتا ہے، کوئی ان تعزیوں کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ان تعزیوں کو بنا بنا کر اور منتیں مانگ رہا ہوتا ہے، چڑھاوے چڑھا رہا ہوتا ہے۔ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ بہت بڑے اہل سنت کے جلیل القدر عالم دین ہیں، آپ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان سے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، ان کی ایک عبارت نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں تعزیہ داری در عشرائے محرم و ساختن ذرائع و صورت وغیرہ درست نیست۔ پرانے کئی سو سال صدیوں پرانے کہ یہ جو تعزیے بنائے جاتے ہیں، صورتیں بنائی جاتی ہیں، قبر کی صورت بنائی جاتی ہے، شدے لگائے جاتے ہیں، علم لگائے جاتے ہیں، ان کو لے کے گھوم رہے ہیں، ہمارے لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ میں اپنے اہل سنت کا موقف بتا رہا ہوں، میں اہل سنت کا امام ہوں، یہ محراب و منبر اہل سنت کا ہے۔ کوئی دوسرا کیا کرتا ہے اس کی ٹھیکیداری اور ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ بیان کرنا بتانا، یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ یہ بالکل غلط ہے اور بالکل ناجائز ہے، اور این بدعت سیئات، یہ غلط قسم کی بدعت شروع ہو چکی ہے۔ آگے مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک فتویٰ نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو عشرۂ محرم الحرام کے اندر، عشرۂ محرم الحرام تو پہلے سے بڑا مسلم اور بابرکت عشرہ ہے، لیکن اس مہینے کے اندر یہ میں فتاوی رضویہ کی عبارت پڑھوں، بےہودہ قسم کی رسومات، جاہلانہ فاسقانہ میلوں کا یہ زمانہ پیدا ہو گیا ہے، اور لوگ جو ہے وہ غلط قسم کے کاموں کے اندر پیسہ برباد کر رہے ہیں، جاہل قسم کے رسومات، جاہلانہ فاسقانہ۔ اور کہا کہ صورتحال یہ ہے کہ طرح طرح کے کھیل اور دھوم دھماکے ہوتے ہیں۔ یہ غم ہے آپ کو کربلا والوں کا، یہ آپ غم بنا رہے بازاروں کے اندر عورتوں کو نکال کے، اور یہ ہجوم۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے، میں وہ عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ فرمایا طرح طرح کے کھیلوں کے دھوم ہوتے ہیں، بازاری عورتوں کا ہر طرف ہجوم ہوتا ہے، استغفر اللہ ربی، شہوانی میلوں کی پوری طرح رسوم ہوتی ہیں۔ یہ جشن کا سبا ہوتا ہے، فرمائے یہ کوئی جشن ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جو ہے شہدائے کربلا کا تابوت بنائے جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، اس کو لے جا کے دفن کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری بالکل ناجائز اور حرام اور غلط ہے، اسلام کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو کرنا ہے آل بیت اطہار کے لیے اصال ثواب کیجیے۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جو ان تعزیوں کو لے کر اشاعت غم و علم اور نوحہ زنی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور ان کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، فرمایا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ اور جو لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، فرمایا اتقوا مواضع التہم، حضور نے فرمایا کہ تہمت کی جگہ سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ شراب نہیں پیتے، شراب خانے کے آگے کیا کرنے کے لیے گئے؟ آپ جوا نہیں کھیلتے، جوئے خانے کے اندر کیا کرنے کے لیے گئے؟ آپ جو ہے ان تعزیوں کو دکھانے کے لیے اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو بالکل مت لے کر جائیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقفن مواقع التہم، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ تہمت کی جگہ پر، ایسی جگہ پر بھی مت جائے جہاں پر ناجائز قسم کا کام ہوتا ہے، جہاں غلط قسم کا کام ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ امام تو مانتے ہیں لیکن ان کے ارشادات پر عمل نہیں کرنا ہم نے اپنے گھر کا سارا کچھ بنایا ہوا ہے، ہمارا امام کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا ہدایت دے رہے، اور ہم کن راہوں پر اور کن رستوں پر چل پڑے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج تباہی اور بربادی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو ان تہمت کے مقامات کو روکا،
کسی نے کہا کہ حضرت قبر کو سجدہ نہیں کرتا، بوسہ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احوط یہ ہے کہ بوسہ بھی مت دو، قربان جائے اے امام تیری فراست پر۔ آپ نے ان دروازوں کو بھی بند کیا، ایک بوسہ دے رہا ہوگا، دوسرا سجدہ کر رہا ہوگا۔ یہاں کیا فرمایا کہ حضرت کو تعزیہ بناتا نہیں ہے، صرف ذرا تھوڑا بچوں کو تھوڑا دکھا کے لیں بچے، تو آپ نے فرمایا کہ بالکل کسی بھی اعتبار سے تہمت کی جگہ پر بھی جانا ناجائز ہے اور غلط ہے۔ حضرت صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ آپ فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری کے واقعات کے حوالے سے جو ڈھانچے بنائے جاتے ہیں، جو شبیہیں تیار کی جاتی ہیں، علم بنائے جاتے ہیں، شدے نکالے جاتے ہیں، ڈھول تاشے قسم قسم کے باجے، تازیوں کا بہت اہتمام ہوتا ہے اور ان کو دھوم دھام سے گشت کرایا جاتا ہے، اور آگے پیچھے ہونے والے جو جاہلیت کے کام ہوتے ہیں کہ کون آگے ہے کون پیچھے ہے۔ پھر آگے کیا فرماتے حضور صدر الشریعہ، سونے چاندی کے علم کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، پھول ناریل چڑھائے جاتے ہیں، وہاں جوتا پہن کر جانے کو ناجائز سمجھا جاتا ہے، منتیں مانگی جاتی ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک کوئی طواف کر رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے سجدہ گاہ کسی نے بنائی ہوئی ہے، کوئی وہاں پر دعائیں مانگ رہا ہے، ان تازیوں کو بنا کے وہاں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یہ امام کا تعزیہ ہے، منت مان دو اللہ قبول کرے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ منت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ منت کس کے لیے ہوتی ہے؟ قسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھانی، یا قرآن کی کھانی جو اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح منت جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر مانی جاتی ہے، باقی جو بزرگوں کے لیے ہم کو کرتے ہیں وہ ایصال ثواب ہے۔ منت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ہوتی ہے۔ کہا کہ وہاں پر سجدے کیے جاتے ہیں اور وہاں اس کو گھمایا جاتا ہے، پھرایا جاتا ہے، ڈھول تاشے ہوتے ہیں، ماتم کیا جاتا ہے، اور کہیں پر ریچھ اور بندر کا کھیل ہوتا ہے۔ یہ حضور صدر الشریعہ اپنے زمانے کی فرمایا کہ ایسی بری خرافات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آل بیت اطہار سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اہل سنت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو وہاں پر ماتم ہوتا ہے، سینہ کوبی ہوتی ہے، اتنے زور زور سے سینے کو پیٹا جاتا ہے کہ سینہ سرخ ہو جاتا ہے، بعض جگہوں پر زنجیروں اور چھریوں سے اپنے آپ کو مارا جاتا ہے، سینے سے خون بہنے لگتا ہے، تازیوں کے پاس مرثیے پڑے جاتے ہیں اور تازیوں کو گشت کرایا جاتا ہے، اور غلط قسم کے یہاں تک کہ کفریہ اشعار پڑے جاتے ہیں۔ اکثر تازیے جو ہے وہ رافضیوں کے ہوتے ہیں جن میں صحابہ کرام پر تبرہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے سنی بجا رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں کے اندر نوجوان بچے بجا رہے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ میں نے اپنے بزرگوں کا آپ کو فتاوی جات سنا دیے ہیں۔